بے پناہ ذخائر. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے. میں بار بار یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہنا کہ میں اب ٹائم از رننگ فاسٹ اینڈ وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم. تو اس لیے یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ دس چیلنج اینڈ ڈیلیور. تو اس سے بڑی قوم کے ہیروز بنیں گے آپ انشاءاللہ. آپ چاہے کوئی منسٹر ہے, چاہے کوئی سیکرٹری ہے, کوئی چیئرمین ہے, کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ہے, کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے, وہ ہیروز کہلائیں گے جو اپنی وزارتوں میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے خوشحالی اور ترقی کا. تو اس میں اب کوئی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے بالکل. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب دن رات اس کے لیے میں کام کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ ابھی میں میٹنگ میں لے کے آ رہا ہوں. کسی وزارت نے ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے تو آئی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. پلیز میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. آپ کو اگر کسی وزارت کا کسی اس کے سبسڈری کا اگر جائز مقام ہے, ویلڈ ریزن ہے, سو بسم اللہ. لیکن فار دا سیک آف جسٹ ٹو پروٹیکٹ این اینٹی فار پرکس اینڈ پریولیجز, دس واز تھنگ آف دا پاسٹ, ناٹ ٹوڈے. It will not happen. It will not happen and it might not happen. I'm telling you very frankly. تو اس کے لیے ہمیں, اب میں کراچی گیا ہوں, اب بتائیے PNSC پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 10 جہاز یا 12 جہاز اور 5 ارب کی ان کی تنخواہیں ہیں. کتنا بڑا ظلم. 5 ارب ڈالر کا فریٹ پاکستان ادا کرتا ہے سالانہ, 5 ارب ڈالر کا. تو کیا ہمیں اب جہاز نہیں لینے چاہیے؟ بنگلہ دیش کے پتہ نہیں 500 سے 600 جہاز ہیں, ہندوستان کے پتہ نہیں کتنے 1200 1400 1500 جہاز ہیں. ہمارے 12 جہاز اور 5 ارب ڈالر کا فریٹ ہم ادا کریں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, بالکل احساس نہیں ہے کہ کم سے کم فلیگ ہی کر دے کہ جناب یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کریں. اور کراچی پورٹ ہم گئے جی, وہ زمین ہے جی, وہاں پر ہمارے کنٹینر ہیں, وہاں پر ہم تعمیر کر دیں گے ایک ریل اسٹیٹ اور اربوں روپے آئیں گے. تو مجھے بڑی تکلیف. میں نے کہا کہ آپ کا یہ کام پورٹ کو ایفیشینٹ بنانا ہے کہ آپ نے ریل اسٹیٹ میں جانا ہے. اگر ریل اسٹیٹ میں جانا ہے ٹو ریز ایڈیشنل ریسورسز فائن, بٹ پورٹ کو تو ایفیشینٹ بنائیں پہلے آپ. اسی طرح کسٹمز کا حال. مجھے جو اپنے ملی ہے پریزنٹیشن, اس میں بتایا گیا کہ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی. چوری جو اس وقت جو لاگو ہے امپورٹ ہمارے سلیبس ڈیوٹیز کے جو بھی ہیں, اس کے تحت 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. اگر 1200 ارب کی چوری نہ ہو, یہ آپ کو تھرو یور ریکوری میجرز, آپ کے ڈیولپمنٹ کے جو داسو ڈیم ہے, آپ کا بھاشا ڈیم ہے, آپ کے سولرائزیشن ہے, اس میں یہ پیسہ لگ سکتا ہے. What I'm saying is that we have to have honest self-introspection, تاکہ یہ قوم کی, یہ اللہ نے یہ موقع اگر دیا ہے تو جھک کر ہم قوم کی خدمت کر دیں اور دن رات ایک کر دیں, پر سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طریقے سے کل اپنا غریب طبقہ جو ہے, یہ بجلی کا جو ہے اپنا وہ چیخ اٹھا. کلچر یہ بن چکا ہے جی, ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے, ضروری ہے, مجھ پہ نہ لگائیں, اس پہ لگا دیں, اس پہ لگا دیں. اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا. یہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے, اور فرسٹ ٹائم لگا, مگر میں نے جو پوچھا ان سے, بیٹھے ہیں MOS, اور جی 100 روپے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ڈراپ ان دا اوشن. میں نے کہا کہ اپنا مہربانی آپ کی, ہم یہ کام کریں گے, لیکن مطلب کہنے کا یہ وہ ایریا جہاں پر ابھی بھی سپیس ہے ان کو تو ہم اگنور کریں, اور جہاں پر جو فکس, جن کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری لگی بندی ہماری سیلری ہے, وہ ڈکلیئرڈ ہے, اس میں کچھ چھپایا نہیں جا سکتا, اس کو مزید ٹیکس کر دو. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی. یہ ہمیں ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز لانے پڑیں گے, کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے. IMF کا ایک نظام ہے, ہمیں چلانا, اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے. میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو IMF